غلام خیر آج ہم اپنا چوتھا لیکچر اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کامن آبجیکٹ، کامن انٹینشن اور کامن آبجیکٹ کے پروائڈ کرنے سے اور لیگل پریکٹیشنز کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور ایکسپلین میں اس طرح بھی کوشچنز آ جاتے ہیں کہ مطلب ڈفرینس بٹوین کامن انٹینشن اور کامن آبجیکٹ، اور دونوں میں سے کسی کے بارے میں خاصا پوچھا جا سکتا ہے۔ پریکٹیکل لائف پریکٹیشنر کے لیے بھی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ واٹ از دا ڈفرینس اور کیا ان کے آبجیکٹیوز ہیں، کیا جو ہیں ان کی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، یہ کہاں پہ اپلائی ہوتے ہیں، کہاں پہ بھی اپلائی نہیں ہوتے، کیونکہ کیا انگریڈینٹس ہیں اور کس طرح قانون کی نظر میں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کامن آبجیکٹ کے اوپر۔ آج کا لیکچر ہے، اس سے قبل میں کامن انٹینشن کے اوپر بھی ایک لیکچر تیار کر چکا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کا یہ پیپر ورک ہوئے یہ ٹاپک بھی مکمل ہو جائے گا۔ چلتے ہیں اپنی نیکسٹ لیکچر کی طرف۔ ایکسپلینیشن، وضاحت، میننگ ان آرڈینری وے، اٹ مین دا آبجیکٹ which is shared in legal term. In legal, this is the combined motive for the commission of an offense. عام سینس میں ان آرڈینری وے میں ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ اٹس مین دا آبجیکٹ وچ از شیئر، ایک ایسا آبجیکٹ یا ایسا کام جس میں ہم شیئر کریں، جس میں ہم کسی کام کو شیئرنگ کے ذریعے سے کیا جائے۔ ان لیگل ٹرمز، قانون کی نظر میں ان لیگل ٹرم دس از دی کمبائنڈ موٹیو آف دی کمیشن آف این آفینس، کسی آفینس کی کمیشن کے لیے یا جرم کے ارتکاب کے لیے جو کمبائنڈ موٹیو ہوتا ہے سب کا، اس کو ہم کامن آبجیکٹ کا نام دیتے ہیں۔ ڈیفینیشن اس کی دیکھتے ہیں جی۔ ڈیفینیشن میں یہ بیان کرتا ہے کہ where an offence is committed by any member of an unlawful assembly is prosecution of the common object of that assembly or sure or such as the member of that assembly knew to be like to be combined in prosecution of that object. Every person who at the time of the committing of that offence is the member of the same assembly is guilty of the offence. اس کی ہم اردو ریڈنگ دیکھتے ہیں۔ Where an offence is committed by any member of unlawful assembly، جہاں غیر قانونی اسمبلی کے کسی رکن کی طرف سے اس اسمبلی کے عام جو ہے وہ طریقے سے آفینس کیا جائے۔ lawful assembly common object that the assembly or such as the member of that assembly knew to like to be command in prosecution of that object. عام جرم، جیسے اس اسمبلی کے ممبر کو معلوم تھا کہ اس اعتراض کے خلاف قانونی چارہ جرم کا ارتکاب کیا جائے گا۔ Every person who at the time of committing of the offence is a member of the same assembly is guilty of the offence. اس کے جرم کا جو ارتکاب کیا جاتا ہے، اس اسمبلی کا ہر رکن اس جرم کا مجرم ہوتا ہے۔ اس کو میں دوبارہ سے اس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جہاں کسی غیر قانونی اسمبلی کے کسی رکن کی طرف سے اس اسمبلی کے عام اعتراضات کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی میں جرم کیا گیا ہو، یا جیسے اس اسمبلی کے ممبر کو معلوم تھا کہ اس اعتراض کے خلاف قانونی چارہ جوئی میں جرم کا ارتکاب کیا جائے گا، پر وہ شخص جو اس وقت اس جرم کا ارتکاب اس اسمبلی کا رکن ہے، اس جرم کا مرتکب۔ اس کے ساتھ ہی نیکسٹ لیب پہ چلتے ہیں۔
ایکسپلینیشنز میں جی ریلیونٹ سیکشنز ہیں 149 سیکشن 149 اور پاکستان پینل کوڈ ڈیل ود دی کامن آبجیکٹ. سیکشن 149 جو ہے پاکستان پینل کوڈ کا پاکستان تعزیر پاکستان کا جو قانون ہے اس کے تحت یہ کامن آبجیکٹ اس کے قانون کو افیکٹ کرتا ہے. اسینشنز ہیں جی اس کے کیا کیا انگریڈینٹس ہیں کیا کیا اس کے لیے اسینشنز ہیں. فالوئنگ آر دا اسینشنز آف دی سیکشن 149. کمیشن آف دی آفینس. کمیشن آف دی آفینس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جرم کا ارتکاب. فار دی ویلیڈیٹی آف سیکشن 149 it is necessary offence has to committed as word offence defined by the section 149 of PPC Pakistan Penal Code as a thing made punishable by PPC. Easy example given है. A plans to murder B with his fellows. This section not applicable until murder is committed. اس کی اردو ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. کمیشن آف offence جیسے کہ میں نے پہلے بتایا جرم کا ارتکاب ہے. فار دا ویلیڈیٹی آف سیکشن 149 it is necessary. سیکشن 149 کی ویلیڈیٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جرم کا دفعہ 40 کے لفظ میں ارتکاب کیا جائے. 149 کے تحت اس کا ارتکاب ہونا ضروری ہے. ایز تھنگ میڈ پنشیبل جو کہ یہ پنشیبل ہے قابل سزا چیز ہے پاکستان پینل کوڈ کے تحت. بائی میڈ پنشمنٹ فار دی ایگزامپل گیون ہے جی. ایگزامپل ہے اس میں اے پلان ٹو مرڈر بی. مثال کے طور پر ایک پلان بنایا جاتا ہے کہ اے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے. بی ود ہز فیلوز. بی اپنے فرینڈس کے ساتھ اپنے فیلوز کے ساتھ. دس سیکشن ناٹ اپلیکیبل انٹل مرڈر از کمیٹیڈ. یہ دفعہ اس وقت تک لاگو نہیں ہو سکتی جب تک کہ قتل کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو, جب تک کہ جرم کا ارتکاب نہ کیا گیا. اگر وہ صرف پلان بناتے ہیں تو ان کو پلان بنانے کی سزا مل سکتی ہے, مگر اس سیکشن کے تحت انہیں اس چیز کی سزا نہیں دی جا سکتی. انہوں نے بی کا مرڈر کیا جب تک کہ مرڈر نہ ہو. ممبر آف انلافل اسمبلی. انلافل اسمبلی کے جو ممبرز ہیں اب ان کے انگریڈینٹس ہم دیکھتے ہیں. offence must be committed by a member of unlawful assembly under section 149. This is sufficient that the accused share that common object of unlawful assembly. دیکھیں ہم پہلے اردو ریڈنگ دیکھتے ہیں. ممبر آف انلافل اسمبلی غیر قانونی اسمبلی کا رکن ہونا. انلافل اسمبلی کا رکن ہونا جیسے چار لوگ مل کر اگر جرم کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم اس کو انلافل اسمبلی کا نام دیتے ہیں. offence must be committed by a member of unlawful assembly under section 149. This is sufficient that the accused share that the common object of unlawful assembly. دفعہ 149 کے تحت غیر قانونی اسمبلی کے رکن کی طرف سے جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے. یہ کافی ہے کہ ملزمان نے غیر قانونی اجتماع کے اس مشترکہ اعتراض کو شیئر کیا ہو, ایک دوسرے کے ساتھ اس کو شیئر کیا ہو. اتنا اس سیکشن کے لیے کافی ہے. ان پروسیکیوشن آف کامن آبجیکٹ عام اعتراض کے استغاثہ میں فار دی افیکشن آف section 149 it is necessary such as offence must be done by any member of the unlawful assembly in prosecution of common object of that
اسمبلی۔ دفعہ 149 کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے جرم کسی بھی غیر قانونی اسمبلی کے رکن کی طرف سے اس اسمبلی کے مشترکہ اعتراض کے خلاف کارروائی کی جائے۔ نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں۔ نالج آف member. It is necessary that the offence is committed in prosecution of common object of the assembly. The members of the all liable where an offence was such as member of the assembly knew to like to be committed in prosecution of that object. اراکین کو اس چیز کا نالج ہونا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ اس اسمبلی کے مشترکہ اعتراض کے خلاف کارروائی میں جرم کا ارتکاب کیا جائے۔ ممبر بھی ذمہ دار ہے جہاں تک جرم ایسا تھا۔ یہ ممبر اس اسمبلی کے جانتے تھے اس اعتراض کے خلاف قانونی چارہ جوئی میں جو کیا جا سکتا ہے۔ اسکوپ ہے جی، اسکوپ کو ہم اردو میں دائرہ کار کہتے ہیں۔ اس کی اسکوپ میں اس کو دیکھتے ہیں ان سیکشن 149 it is based on the principle of constructive liability of the members of unlawful assembly for the offence committed۔ سیکشن 149 کے ارتکاب جرم کے لیے غیر قانونی اسمبلی کے ارکان کی تعمیری ذمہ داری ہوتی ہے، جسے ہم انگلش میں کنسٹرکٹیو لائبلٹی کہتے ہیں، اردو میں تعمیری ذمہ داری کے نام سے دیکھیں گے کہ اصول پر مبنی ہوتی ہے۔ پرپز اس کے مقاصد ہیں۔ The purpose behind is to punish everybody who form an unlawful assembly for the prosecution of an unlawful object or common object۔ اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں، اس شخص کو سزا دینا ہوتا ہے جو کسی غیر قانونی چیز یا کسی غیر قانونی کام کے پیچھے کارروائی کے لیے غیر قانونی اسمبلی بناتا ہے۔ برڈن آف پروسیکیوشن ٹو پروو، ثابت کرنے کے لیے استغاثہ کہ یہ کس نے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ برڈن آف پروسیکیوشن ٹو پروو، کہ پروسیکیوشن کا کام ہوتا ہے اس کو ثابت کیا جائے۔ دا برڈن آف پروف از آن دی پروسیکیوشن ٹو پروو دی presence and participation of each of that accused in unlawful assembly۔ استغاثے پر یا پروسیکیوشن کو یہ چیز ثابت کرنی ہوتی ہے کہ ہر ایک ملزم کی غیر قانونی اسمبلی میں موجودگی اور شرکت ثابت کرے۔ اگر وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس کی پریزنس جو ہے، اس کی پارٹیسپیشن اس جرم میں ہے، تو وہ سیکشن 149 میں فال کرے گا۔ یہاں پہ ایک بڑی سی چیز بتائی گئی ہے کہ ہم نے کن کن پوائنٹس کو سیکشن 34 اور سیکشن 149 کو ڈسکرائب کرنا ہے۔ پیپر پوائنٹ آف ویو میں یہ بہت اہم چیز ہے، ڈفرینس بٹوین سیکشن 34 اینڈ سیکشن 149۔ نمبرز آف پرسنس کو اس میں ثابت کرنا ہے، اس میں پرووینس لکھنی ہے اور لسٹنگ آف آفینس لکھنا ہے، پریزنس آف ایکیوز لکھنا ہے کہ اس میں پریزنس آف آفینس موجود ہے، تھا یا نہیں تھا۔ میٹنگ آف مائنڈ، اس سیکشن میں ہم نے میٹنگ آف مائنڈ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اگر آپ میرے سارے لیکچرز کو دھیان سے غور سے پڑھیں تو یہ آپ خود بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پیپر کے حوالے سے یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ پارٹیسپیشنز ہے کہ ایکٹ ڈن ہے، ایکٹ ڈن کا مطلب ہے کہ کسی میں کام ہو چکا ہے یا کسی میں یہ انلافل کام یا کرائم آفینس ہو چکا ہے۔ ڈیولپمنٹ ہے جی، اسکوپ ہے جی اور بیسکس ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پیپر پوائنٹ آف ویو میں ہے کہ کافی امپورٹنٹ لیکچر ہے، اس کو تیار لازمی کیجیے گا۔
اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، 5 ٹائم نماز باجماعت ادا کریں۔ اللہ حافظ۔